ہاسٹل میں جو زخمی ہے ان سے ملنے آیا تھا اور ان زخمیوں سے جو بات کر کے پتہ چلا یہ ریکور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا بخشے، ریکور کر رہے ہیں اور ٹریٹمنٹ ان کا ٹھیک سے ہو رہا ہے اور ڈاکٹرز نے اچھے سے ریسپونڈ کیا ہے، ان کے انجریز کو جو ہے ٹریٹمنٹ بھی اچھے سے کیا ہے، ان کا خیال بھی اچھے سے رکھا جا رہا ہے، امید ہے یہ جلد از جلد صحتیاب ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں لیپسز بہت زیادہ ہے، ہائیلی ایکسپلوسیو میٹیریل، اس انسینسٹیوٹی سے ہینڈل کرنا، پھر ایک جگہ پہ اگر یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ایکسپلوسیو میٹیریل تھا جو جس میں ایکسپلوژن ہوا، اگر وہ بات صحیح ہے تو اتنے حساس میٹیریل کو اس انسینسٹیوٹی سے انپروفیشنلی ہینڈل کرنا اور آبادی کے بیچ میں لانا اور 200 kg سے بھی زیادہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہاں پہ میٹیریل تھا، ایکسپلوسو میٹیریل تھا، وہ آبادی کے بیچوں بیچ لایا جائے اور انپروفیشنلی اس کو ہینڈل کیا جائے، کوئی پروفیشنل ٹیم نہ ہو، سینسٹیوٹیز کا خیال نہ رکھا جائے اور اس کے نتیجے میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا، تو یہ بہت بڑی لیپسز ہے جس کے نتیجے میں نہ صرف وہاں پہ مالی نقصان ہوا ہے، شہر کے بیچوں بیچ میں مالی نقصان کو پورا کیا جا سکتا ہے، مگر جو جانی نقصان ہوا ہے اس جانی نقصان کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل کتنے لوگ اس حادثے کا شکار ہوئے، اس کا اثر نہ صرف ان کی جان گئی ہے بلکہ ان خانوادوں پہ، ان فیملیز پہ بھی عمر بھر رہے گا۔ تو جتنے بھی لیپسز ہے اس میں اگر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ ایکسیڈنٹل یہ کیس ہے، تو وہ لیپسز جس وجہ سے یہ حادثہ پیش ہوا، تو اکاؤنٹیبلٹی فکس ہونی چاہیے، کنہوں نے اتنی انپروفیشنلی انسینسٹیوٹی کے ساتھ اس معاملے کو ہینڈل کیا ہے، کون کون انوالو تھے، کن کی ذمہ داری تھی جنہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی ہے، تو ایک پراپر رپورٹ، انویسٹیگیشن اور اس کے بعد جو ان لیپسز میں جو قصوروار ہو ان کو اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے۔ اگر صاحب اس میں دو ایسے بندے ہیں جن کی موت واقع ہوئی ہے، ایک تو شاید گورنمنٹ نے کچھ کمپنسیشن اعلان کیا ہے، تو اس کے علاوہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو جاب بھی ملنا چاہیے کیونکہ وہ بریڈ ارنرز تھے، اب ان کے بعد پیسے سے کمپنسیٹ نہیں ہوتا ہے، اور ہاں اگر تھوڑا سا راحت ملے، اگر جاب ان کے گھر والوں میں سے کسی کو دیا جائے تو وہ اپنی فیملی کو آگے چلا سکتے ہیں۔ میں بھی دیکھتا ہوں اگر ایم پی لیڈس میں اس کے لیے پروویژن ہوا، کیونکہ جہاں تک میری علمیت ہے پروویژن نہیں ہے، اگر پروویژن ہوا میں کوشش کروں گا کہ ایم پی لیڈس میں سے بھی انجرڈ کے لیے بھی اور جو اس دنیا سے نکل چکے ہیں، اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں، ان کے ریلیف کے لیے ایم پی لیڈس میں سے کچھ دیا جائے۔ اس سے زیادہ میں یہی بات کروں گا، ان کے لیے کمپنسیشن یہی ہوگا، یا تو یہ بات ثابت کی جائے کہ یہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، یہ پہلے یہ ثابت کرے کہ یہ ایکسیڈنٹ تھا، ایکسیڈنٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اگر یہ ایکسیڈنٹ تھا جو یہ کہتے ہیں تو ان گھر والوں کے ساتھ سب سے بڑا انصاف وہی ہوگا جو لیپسز اس میں ہوئے ہیں اور جن کی وجہ سے، جن کی نااہلی سے یا غیر ذمہ داری سے وہ لیپسز ہوئے ہیں، ان کو اکاؤنٹیبل بنایا جائے اور آگے اس طرح کا واقعہ پیش نہ ہو، اس کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ بی جے پی کہہ رہے ہیں کہ جو جے اینڈ کے کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس کو پالیٹکس کر رہی ہیں نوگام اٹیک میں۔ میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ خود بتائے کہ کیا یہ اٹیک ہے یا ایکسیڈنٹ ہے۔ پہلے جموں کشمیر میں کسی نے جو ہے رش میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا، نہ عام لوگوں نے نہ پولیٹیشینز نے، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور ہمیں حقائق جو ہے بتایا جائے، اگر یہ ملیٹنٹ اٹیک تھا یا ٹیررسٹ واقعہ تھا ہمیں وہ بتایا جائے، اگر یہ ٹیررسٹ واقعہ نہیں تھا تو یہ اتنے بڑے لیپسز، اس حد تک لیپسز کیوں ہوئے؟ اب سیاست اگر کرنی ہوتی تو میں اپنے اسٹیٹمنٹ میں یہ بتاتا کہ وہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے، یہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے، کیونکہ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی، پولیس، لا اینڈ آرڈر یا اس طرح کے معاملات جو ہے وہ ابھی بھی ایل جی کے ہاتھ میں ہیں، تو یہ لیپسز جو ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی انہی تک چلی جاتی ہے۔ تو سیاست اس طرح کے واقعات پہ بی جے پی کرتی ہے، ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم ان واقعات کے شکار ہوتے ہیں۔ دلی میں آپ نے دیکھا حادثہ ہوا، سیاست ہوئی، اس پہ کشمیر کے لوگوں کو ٹارگٹ بنایا گیا، ابھی بھی بنایا جاتا، اس کو کہتے ہیں سیاست۔ اسی طرح سے پہلگام میں واقعہ ہوا، جموں کشمیر کے لوگ مسلمان اور غیر مسلمان سڑکوں پہ نکلے اس
दहशत गर्दी के वाक़े के ख़िलाफ़। और बीजेपी ने उस पर सियासत की, पूरे मुल्क में सियासत की और हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। तो हम जो है हम इस जैसे वाक़ात पे सियासत नहीं साहब, करते। दिल्ली ब्लास्ट के बाद डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व पाए गए, डीएनए टेस्ट मैच हुआ है और कहीं डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने एमबीबीएस पाकिस्तान में किया और उनको जो है यहाँ पे क्लियरेंस नहीं मिल रही है सर, और आज जो है लगातार इन्वेस्टिगेशन उन पे भी चल रही है। इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है ताकि बेगुनाहों पे शक की नज़र ना पड़े या शक की नज़र से ना देखा जाए। जो कसूरवार है सिर्फ कसूरवार को ढूंढा जाए और कसूरवार को सज़ा दी जाए, जो बेगुनाह है उनको इस दायरे में ना लाया जाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने से पहले किसी भी कंक्लूजन पे कोई भी ना पहुंचे। एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, फैक्ट्स को सामने रखा जाए, फैक्ट्स की बुनियाद पे एक नतीजे पे पहुंचा जाए, बेगुनाहों को सज़ा ना दी जाए। अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट है उस हादसे में, उनको सज़ा दी जाए। ये पूरी आवाम उसके जस्टिस के साथ है, सज़ा दी जाए, मगर बेगुनाहों को इस वाक़े के जद में ना लाया जाए। घर गिराया गया, किस कानून के हिसाब से वो घर गिराया गया? घर को डिमोलिश किया गया। जस्टिस का कौन सा निज़ाम आपको क्या था कि आप इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने से पहले ही और एक कसूरवार की सज़ा बेकसूर को दे? बडगाम इलेक्शन के बाद कहा गया कि आपने खुदकुशी की है, सियासी खुदकुशी। मैंने कल उस पर बात की बहुत। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है, तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहाँ घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।